بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میرے ایک پروفیسر دوست گلزار احمد نے ریٹائرمنٹ کے بعد بزنس شروع کیا تو اللہ نے اس کو بڑا نوازا اور وہ ایک اچھا عاجز اور درد دل رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنی آبیتی کا ایک عجیب واقعہ سنایا۔ اس واقعے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سبق آموز اور اس واقعے میں مزاح کا بھی عنصر پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے یہاں مسلمان ہونا۔ کل شام سے بہت دکھی ہوں اور وجہ بھی کوئی بہت بڑی نہیں، صرف ہمارے مسلمانوں کے رویے ہیں۔ کل دوپہر ایک بچی کا فون آیا کہ سر گلزار، میں کچھ مشورہ اور مدد لینے کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا پہلے کام بتائیے۔ کہنے لگی مل کر ہی بتاؤں گی، فون پر سن کر کہیں آپ انکار نہ کر دیں، آفس آنے کی اجازت دے دیں۔ کہتے ہیں کہ میرا آفس اب میرے بزنس آفس سے زیادہ مشورہ گاہ بن چکا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو آنے کی اجازت دے دی تو وہ شام کو ایک سادہ سے دیہاتی لڑکے کے ساتھ میرے آفس پہنچ گئی۔ بچی نے بغیر تمہید کے بتایا کہ پچھلے سال بیماری میں مبتلا تھی تو مجھ سے دوائی لینے تک نہیں آیا گیا۔ کہنے لگی سر ہم پنجاب لاہور کے رہنے والے ہیں، مزدوری کرنے کراچی آئے۔ چونکہ میں ماں باپ کی اکیلی اولاد تھی تو انہوں نے 8ویں کلاس تک پڑھایا، مگر غربت سے تنگ آ کر میری جلدی شادی کر دی اور 3 سال پہلے دونوں ماں باپ فوت ہو گئے۔ میری شادی کے 4 سال جہنم میں گزرے۔ شوہر نشہ کرتا تھا، میں گھروں میں کام کرتی، مگر زلزلہ نے لوگوں کے کاروبار ہی تباہ کر دیے، گھر بھی اجاڑ دیے۔ مطلب یہ کہ نہ کسی دکان پہ کام ملتا تھا اور نہ ہی کسی گھر میں کام ملتا، دونوں ہی اجڑ گئے۔ ایک جگہ خدا خدا کر کے کام ملا، لیکن میں بیمار ہو گئی تو وہ کام بھی چھوٹ گیا۔ میں بے روزگار ہو گئی۔ میاں کو نشہ کے پیسے ملنے بند ہوئے تو مجھ سے لڑتا رہتا کہ کما کر لاؤ، لیکن آگے مجھے کوئی روزگار، کوئی کام نہیں مل رہا تھا جس سے میں کچھ پیسے کما سکوں۔ آخرکار تنگ آ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور خود کسی دوسرے شہر میں کہیں غائب ہو گیا۔ ابھی میری عمر 21 سال ہے اور مجھے اپنے کسی رشتہ دار کا پتہ ہی نہیں۔ دھکے کھاتی رہی گلستان جوہر میں ماں کے جاننے والے ایک گھر میں کام اور رہائش میسر ہو گئی، مگر مجھے اس گھر میں مسئلے ہونے لگے۔ سر اگر کسی لڑکی کا کوئی ولی وارث نہ ہو تو ہر شخص بری نظر سے دیکھتا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے صبح کے وقت ایک سیکیورٹی کمپنی کے آفس کی صفائی کا کام مل گیا جو میں نپٹا کر 2 گھنٹے میں گھر واپس آ جاتی تھی۔ میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں، عزت کی زندگی ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں کسی کے نکاح میں آ کر خود کو ہر شخص کی نظروں کی وحشت سے محفوظ کر لوں۔ اسی سیکیورٹی کمپنی میں دلیپ کمار ایک ہندو صبح آفس کھولتا تھا۔ 15 دن تک ہم سارا کام اکٹھا کرتے کرتے ذاتی باتیں بھی کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں دنیا میں اکیلی ہوں، اللہ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ دلیپ کمار نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی ہوں، بھگوان کے سوا میرا بھی کوئی سہارا نہیں۔ بچپن میں کوئی فیملی مجھے تھر سے کراچی لے آئی تھی، 10 سال تک مجھے واپس جانے نہ دیا اور پھر وہ امریکہ چلے گئے۔ میں قیوم آباد میں ایک کمرے میں رہتا ہوں۔ اگر آپ کو ہو تو میں مسلمان ہو کر آپ سے شادی کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہوں۔ یہ بات ختم ہوئی تو لڑکی نے آگے سر گلزار احمد سے کہا، سر ہم 3 مسجدوں میں گئے کہ دلیپ کمار کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ ہر مولوی نے ہمیں ڈانٹ کر نکال دیا کہ شاید ہم کوئی غلط کام کرنے لگے ہیں۔ ایک مولوی نے تو مجھ سے کہا کہ بی بی کس بدشکلی کی باتوں میں آ گئی ہو، میرے پاس رہ لو۔ آخر میں ہمارے ایک سیکیورٹی گارڈ نے دلیپ کمار کو کلمہ پڑھا کر مسلم نام احمد علی رکھ دیا اور اپنے محلے کے ایک شخص سے ہمارا نکاح پڑھوا دیا۔ ہم نے یہ بات جب اپنی کمپنی میں بتائی کہ ہمیں مبارکباد دیں گے، کچھ تحائف دیں گے اور تھوڑے دن ہنی مون کے لیے چھٹیاں وغیرہ دیں گے، لیکن ہم دونوں کو کمپنی سے فارغ کر دیا گیا کہ کمپنی میں نوکری کرنے والوں کو ایسے تماشوں کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کمپنی کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ سر اب ہم دونوں میاں بیوی تو بن گئے ہیں مگر بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ہمارے 2 مسئلے حل کر دیں، ہم آپ کو زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ نمبر 1، ہمیں کمرے کا 2 ماہ کا کرایہ اور 1 ماہ کا راشن دے دیں، اور ہو سکے تو کسی سائیکل کا بھی انتظام کر دیں، تب تک ہم نوکری ڈھونڈ لیں گے۔ نمبر 2، احمد علی کے ختنے کروا دیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ گلزار احمد صاحب کے کانوں میں جوں ہی یہ بات پڑتی ہے تو وہ حیران بھی ہوتے ہیں اور مسکراہٹ کو دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی کہتی ہے ہم تقریباً 10 ہسپتالوں میں جا چکے ہیں، لیکن ہم جس بھی ہسپتال میں جاتے ہیں وہ ہماری یہ بات سن کر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔
یہ بات گلزار احمد اشفاق احمد صاحب کو بتاتے ہوئے بڑا ہنسے بھی اور کہنے لگے کہ آپ معاشرے کے رویے دیکھیے، جائز نکاح کی دشواریاں دیکھیے، کسی کے مسلمان ہونے پر اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کی زندگی اجیرن ہوتے دیکھیے۔ آپ یقین کیجئے کہ دلیپ کمار احمد علی کے روپ میں مجھے زیادہ پریشان لگ رہا تھا، بات کرتے مجھ سے بھی ڈر رہا تھا، ساری بات بچی کو کرنی پڑ رہی تھی، اور دلیپ کمار جو کہ اب احمد علی ہیں ان کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا۔ یہ بیچارہ ہسپتال والوں کی باتیں سن سن کر یہ محسوس کرنے لگا کہ اس کا ختنہ نہیں بلکہ اس کی گردن کٹنے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ ابھی ان کو اپنا نکاح نامہ بنوانا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے اس دوست کی یہ بات سن کر مسکرا بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ واقعی اس معاشرے میں رہنا کس قدر ناقابل یقین ہے۔ اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ اب یہ سارا ماجرا دیکھ کر دلیپ کمار یعنی کہ احمد علی بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوگا کہ میں نے مسلمان ہو کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ جہاں جاتا ہوں کوئی عزت سے بات نہیں سنتا نہ کرتا ہے اور الٹا مذاق بناتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر یہی رویہ رہا تو کوئی شک نہیں کہ احمد علی بہت جلد دلیپ کمار میں دوبارہ کنورٹ ہو جائے۔ یہ ہمارے رویے ہیں جبکہ ہم مسلمان سلطنت میں رہتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے یہاں مسلمان ہونا، انسان کہتے ہوئے بھی نا انسان ہونا۔